سوال شیخ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بڑے جانور کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ایک حصہ ڈالا جاتا ہے، تو ہم کو اپنے حصے کے علاوہ اور کچھ پیسے دینا پڑتے ہیں کہ وہ سب مل کے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے پیسے دینے کے لیے، تو کیسا اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اب اللہ کے رسول کرنی میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں۔ میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سلف میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا، اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو، وہ کھا نہیں سکتا اس لیے کہ پھر صدقے میں آئے گا، قربانی کا نہیں ملے گا۔ دوسرا، اس میت کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے جس میت نے زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اپنے بچوں سے، جیسا کہ باپ بیٹے سے بچوں سے کرا ہے، دیکھو میرے بعد بھی اگر تمہاری طاقت ہو تو ضرور میری قربانی کرنا، طاقت ہو تو نے تو یہ نہیں کہ بیٹا اپنی نہیں کر اور باپ کی کر رہا میت والے، میں زندوں کو ثواب اصل ہے، جو گزر چکے ان کا تو ہوا ٹھیک۔ تو پھر سمجھ لو بچہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس طاقت تو ہے آج والد کی بھی کر دیتا ہوں، تو کوئی مسئلہ، اس لیے کہ والد نے یا میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، تو وصیت جو کر جائے اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں، بھائی کا جو سوال تھا، اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں، بڑے جانور، ایک تو رسول اللہ کا رہتا، پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں، مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا، 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو، چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے، 7 لوگ 250 ڈال کے ایک حصہ بنا، اس کا کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی۔ جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث لیکن ضعیف ہے، پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی، اگر اس کو بحث کی حد تک مان لیا ہے صحیح، تو بھی اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں، بحث کی حد تک صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے، کسی نے کہا علی تم ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی تھی۔ تو یہ ضعیف حدیث کو لے بھی لے جاتے، صحیح مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا، رسول اللہ نے ان کو کی تھی۔ کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی، جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی، یہ سسر ہے، دونوں نے کیا کبھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کی وفات کے بعد، دونوں نے کیے کبھی کہ میرے شوہر کو ثواب پہنچے، میرے داماد اور میرے نبی کو ثواب پہنچے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے 2 مرتبہ داماد بنے، آپ نے کبھی اپنے سسر کے لیے کیا کیا؟ خالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہما؟ نہیں۔ تو پتہ چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتہ چلتا ہے جو میت وصیت کرے اس کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وصیت نہیں کی ہے، تو لہٰذا اس حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ہر جانور میں ایک ڈالتے، تو انڈیا میں جنرلی ایک جانور صرف 6 حصے ہوتے، ایک رسول اللہ فکس سب ڈال دیتے، اس پر پھر یہ کہ بھائی تم بھی پیسے دو اور ایکسٹرا پیسے دینا پڑتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مجبوری بھائی، وہ پیسوں کو آپ صدقہ سمجھ کے دے دیجیے کہ کیا کرنا ہے، چونکہ وہ 7 حصے ہوتے ہی نہیں، 6 حصے ہوتے ہیں، اور وہ 6 حصے والوں کو مل کر 7ویں حصے کو اسپانسر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ آپ کی مجبوری، یا ایسی جگہ جائیے جہاں وہ حصہ نہیں لیا جا رہا تو خود قیمت کم ہو جاتی ہے اس کی، بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کی مجبوری۔